وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم 25-35 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ احقاف اللہ کی عطا سے سورہ احقاف کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس سورت کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ احقاف مکی صورت ہے اور مکی زمانے کی 10ویں سال 1090 میں اس کا نزول ہے. مضمون اس کے مضامین وہی ہیں جو کہ عموماً مکی صورتوں کے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت. ترجمہ آیات کا میں پیش کرتا ہوں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ غالب، زبردست اور دانا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. ہم نے ان آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا، لیکن ایک مقصد کے تحت. حق مطلب ایک مقصد، واجل مسمی، اور ایک معین وقت تک کے لیے ہے. سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. آپ ان سے کہو کہ دیکھو، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات.
ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اے لوگو، یعنی حق سے منہ موڑنے والوں، بے مقصد زندگی گزارنے والوں، باطل کو مقصد ٹھہرانے والوں، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ، یعنی ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے، ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے اس کو پکار رہے ہیں۔ سامعین اکرام، مضمون آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے ان کے لیے آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، وہ نہیں سمجھیں گے۔ صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ کائنات بنائی ہے اور اس میں ہمیں بنایا ہے، ہم اس مقصد سے غافل ہیں۔ یہ یعنی تیسری آیت ہی ہے نا، بلکہ دوسری ہے، ایک تو وہ ہے حامیم ہے، دوسری آیت کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما بالحق واجل مسمى، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ ایک مقصد سے بنایا ہے۔ اصل میں بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھتے، اور جیسے بیان کرنا چاہیے وہ بھی نہیں بیان کرتے، تو پھر مسائل جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ جب سمجھانے والا آپ کو سمجھائے نہیں تو سننے والا کیا اس کو سن کر کوئی نتائج اخذ کرے گا۔ بہرحال یہ آیت نمبر 3، اس کو میں آپ کے سامنے اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں یہ ایک سادی سی بات ہے، ایک مکان ہے تو مکان تو کسی کے لیے بنایا جاتا ہے، کوئی بھی مکان بنا رہا ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں مکین نہ ہو؟ مکان بنایا جا رہا ہے لیکن بنانے والا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں بنا رہا۔ یہ ایک عام سی بات کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے۔ مکان بنایا جاتا ہے، اس میں پھر مکین آتا ہے، اور مکین کو بھی ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو میں خیر مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کائنات، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ مکان ہے۔ اس میں مکین کون ہے؟ انسان ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے، میں خلقنا یہ سماوات والارض وما بینہما کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کائنات کے، یہ کائنات بشمول زمین کے یا جو بھی ہے، زمین اور پورے لوازمات کے ساتھ۔ دیکھیں زمین میں خاص طور پہ زندگی ہے، یہ بھی آپ سوچیں، ورنہ چاند پہ تو ہم نہیں رہ سکتے، مریخ پہ نہیں رہ سکتے، مشتری میں نہیں رہ سکتے۔ تو بعض بہت گرم ہیں، بعض بہت ٹھنڈے ہیں، تو یہ تو زمین پہ معتدل موسم ہے، گرمی بھی حد سے زیادہ نہیں ہے، سردی بھی حد سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ مکان ہے، یہ انسان کے لیے بنایا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان خلاصہ کائنات ہے۔ اب
اس میں ایک نقطہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، والذین کفروا عما انذروا معرضون. پیغمبر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھجواتا ہے، پیغمبران کو بھیجے، پھر ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی مبارک ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھجوایا. ہم تو اپنے پیغمبر کی بات کریں گے تا قیامت کے لیے جو ہیں کہ لوگوں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ، خبردار کرو. انذار دونوں معنی ہیں، ڈرانا یا خبردار کرنا. تو یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں بشیرم و نذیرن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. سوچیں تو تھوڑی دیر کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ کی عطا سے میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرن. ہم نے آپ کو ایک مقصد کے تحت بھجوایا اور وہ یعنی آپ یا تو خوشخبری دینے والے ہیں یا خبردار کرنے والے ہیں. اب پہلے تو انذار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی جو انذار تھا، انہوں نے کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے سب مکے والوں کو بلایا اور پھر ان کو کیا کہا کہ تمہارے خوشخبری نہیں دی ان کے، انہوں نے خبردار کیا کہ تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب کا لشکر تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہے. اس سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. اچھا دیکھیں، میں آپ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے آپ کو میں اپنا ما فی الضمیر بتاؤں. بہرحال کوشش تو میں کر رہا ہوں. قرآن ہمارے لیے، یہ صورت ہمارے لیے، یہ آیات ہمارے لیے. یہ جو آیت نمبر 3 ہے، والذین کفروا عما انذروا معرضون. اب یہاں پہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میرے کچھ نئے سننے والے ہوں، کفرو کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. دیکھیں عربی زبان ہے نا، اس کا تو ترجمہ ہے. اردو میں آپ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ کفرو کے کوئی کافروں کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتا ماتھے پہ، یا کوئی خاص علامت تو نہیں ہوتی. کافرانہ روش ہے بھیا، کافرانہ سوچ ہے، کافرانہ روش ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتاتا ہوں. جس نے بھی دیکھیں مختلف اس کی اللہ تعالیٰ نے توجیہ بیان کی ہیں، یعنی وہ روش مختلف انداز سے بیان کی ہے، لیکن ایک جو اس وقت میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں زندگی کا ایک مقصد ہے. مکان، یہ مکان مکین کے لیے ہے، اور مکین اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنا رہا ہوں. تو اگر کوئی خلیفہ یعنی خلافت یا خلیفہ بننے سے انکار کر دے کہ میں نے نہیں بننا، دیکھیں بہت دلچسپ بات ہے. ہم نے بننا ہے خلیفۃ اللہ، قرآن سے ثابت ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اب اگر ہم اللہ کا خلیفہ بننے سے انکار کر دیں تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، میں نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. دیکھیں سزا یا جزا یہ دنیا کا قانون نہیں ہے. جزوی طور پہ تو یہاں سزا اور جزا ملتی ہے، لیکن کلی طور پہ دنیا جزا یا سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا
عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جزا کی جگہ ہے، یعنی بدلے کی جگہ ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ تو تھوڑا غور کیجئے گا، والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اب ہمارا کائنات ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور جو اللہ کا ہو گیا اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ کا بننے سے انکار کر دے اس کے لیے دوزخ ہے۔ بالکل واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، والذین کفروا عما انذروا، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے بننے سے، اللہ کے نہیں بنتے، غیر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہو گئے، ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، دنیا میں آ کے ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے ہو گئے ہیں۔ اللہ والے بننے سے ہم انکاری ہیں، اللہ کے نہیں ہو پا رہے، جبکہ اس میں فوائد تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو والذین کفروا عما انذروا، انذار، یہ اس پہ میں خاص زور دے رہا ہوں۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو مساجد کے ممبر سے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خوشخبری ہے جو خلیفۃ اللہ بن جائے، اللہ کے نائب بن جائے، پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیں، اس کو سن کے اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب یہ چل پڑیں گے تو یہ مکمل ہو جائیں گے، کامل ہو جائیں گے، کامل اور اکمل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جو دیکھیں، بڑی اہم بات ہے، تھوڑا سا میں اس میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس میں بہت سے ایسے مضامین ہیں جو مابین السطور ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر ہے، تو تھوڑا سا اگر آپ سوچیں اور توجہ دیں تو آپ یہ نہیں سمجھ جائیں گے بات کو۔ کافر، والذین کفروا، جو مقصد وجود سے انکار کرتے ہیں، جو مقصد وجود کو پورا کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو جب ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا آتا ہے اور ان کو خبردار کرتا ہے کہ بھئی جاگ جاؤ، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کی مانو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کو منزل بنا کے، تو اگر کوئی اس سے انکار کر دیتا ہے پیغمبر کی دعوت سے، اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر چلنے سے عملاً انکار کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اب ان کی جو روش ہے وہ کیا ہے؟ معرضون، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑا ہوا ہے، رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ، تو اب یہاں پر رک کے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج اس وقت کا برائے نام مسلمان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا اس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا اس نے اپنا رخ، کیا اس نے اپنا زندگی کا مدعا یعنی مقصود حیات اللہ کو بنا لیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یا اس کے برعکس اس نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ یہ دنیا کا طالب ہے، اس وقت طالب دنیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اور اس کی ساری جد و جہد اور محنت اور کوشش دنیا کے لیے ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ ان دونوں میں سے کس میں ہیں، کس گروہ میں سے؟ آپ یقیناً، میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، آپ یقیناً ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور ہیں۔ یہ شف والی بات نہیں ہے، ہاں جی ہاں، اس پہ بس بات پہ توجہ دیں۔ آپ دیکھیں، میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوں، آپ مجھے جواب دیں نہ دیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،
بادشاہ کے سامنے آپ نے حاضری دینی ہے. یہاں اگر آپ نے جواب تسلی بخش نہ دیا تو قیامت کے دن بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. جواب طلبی تو ہوگی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں ضرور پوچھوں گا جن کے پاس میں نے رسول بھیجے ہیں، ان سے میں ضرور پوچھوں گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے سامنے کرام. یہ قرآن ہم نے تو اس کا ماحول بنایا ہوا ہے، مذاق. اذا تتلی علیہم آیات بینات، وہ گزشتہ صورت میں تھا نا کہ جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. اتخذھا ہزوا. تو آپ کہاں کھڑے ہیں یہ آپ نے خود سوچنا ہوگا. اپنے متعلق بہتر فیصلہ کریں. بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور پھر وقت مہلت ختم ہو جائے گا اور آپ پھر یعنی اعمال کے نتائج میں اچھے یا برے گرفتار ضرور ہوں گے. ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم سے حساب نہ لیا جائے گا. ہم کوئی پرندے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے جس کا مقصد تخلیق اس کی تخلیق کے بعد پورا ہو جاتا ہے. قربانی ہزاروں لاکھوں جانوروں کی آپ قربانی پیش کر دیتے ہیں، ان کا مقصد تخلیق پورا ہو گیا، قربان ہو گئے. بظاہر یعنی انسان سوچے نا، ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے. اب یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا. ہم لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے. اس پہ آپ سوچیں. بہرحال قُلْ أَرَأَيْتُمْ. اب یہ آگے جو آیت ہے اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سمجھا رہا ہے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. آپ ان سے کہیں کہ تم جن کو پکار رہے ہو، دیکھیں پکارنا کیا ہے. یہ ایک بڑا بعض لوگ کہتے ہیں نا دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہم کہتے ہیں بس ہاتھ اٹھا کے دعا. بھیا وہ بھی ٹھیک ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اصل دعا یہ ہے کہ آپ پکار کچھ کو رہے ہیں. اصل دعا اصل دعا یہ ہے، یہ عبادت مخ العبادہ ہے نا. اصل یعنی دعا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کس کو پکار رہے ہیں. باقی دعائیں تو اس کے ذیل میں آتی ہیں نا، یا اللہ یہ کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ٹھیک ہے، اپنی ایک جگہ ہے اس کی، لیکن اصل پکار اصل دعا یہ ہے ارے ما تدعون من دون. جس کو پکارو گے وہ جواب دے گا. یہ دونوں آیات ہیں، اگر ملا کے پڑھیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. ومن اضل. اچھا چلیں پہلے میں ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھو جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی بتاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت ہے. شرک فی السماوات، یعنی ان کا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں کوئی حصہ ہے. یعنی آپ جن کو پکار رہے ہو انہوں نے آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ لیا ہے. شرک فی السماوات. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں کیا ان میں کوئی ایسی بات ہے؟
اگر تم سچے ہو بتاؤ مجھے۔ اور پھر ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ، اور کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کے یدعو من دون اللہ ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار رہا ہے، جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی ہیں اور ان کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ ادعونی استجب لکم، تھوڑا سا دیکھیں، ذہن کو ذرا بڑا کریں، فراخ کریں اور تدبر کریں قرآن میں۔ ہم نے تو قرآن کے دین کے جو بھی معنی ہیں اس کے یا تو ہم نے مفہوم محدود کر لیا ہے یا غلط کر لیا ہے۔ اس میں ایک دعا بھی ہے، دعا کو بس ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اس سے انکار نہیں ہے۔ اصل دیکھیں، اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کس کو پکار رہے ہیں، یعنی کیا آپ کا مقصود حیات ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں، کس سے امیدیں ہیں، کس پہ بھروسہ ہے، کون آپ کا مقصود حیات ہے۔ جو آپ کا مقصود حیات ہے آپ اسی کو پکار رہے ہیں، سمپل۔ اگر دنیا اور ما فیہا، یا دنیا یا حاصل دنیا کو آپ نے پسند کر لیا ہے اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا کو آپ نے مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، تو دراصل آپ دنیا کو پکار رہے ہیں، میٹیریل کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ 4-5 کلو کا سونا ہو یا سونے کی ٹیکیاں ہوں آپ کے پاس، تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یا آپ اسے پکار سکتے ہیں؟ وہ تو سنتا بھی نہیں ہے۔ وَن دعائیں غافلون من لا یستجیب لہ، وہ تو آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ اس سلسلے میں ایک آیت میں اور آپ کو سنا رہا تھا، ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، قدرت ہے۔ باقی لوگ تو باقی تو مٹیریل ہے، مادہ ہے۔ کسی اور کو پکارنا اللہ کے سوا یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں دیکھیں، میرے الفاظ میں غور کریں، اس میں میں بعض مضمون انکہا بیان کر رہا ہوں، یعنی کسی اور سے آپ توقع لگا لیں اللہ کے مقابلے میں، اس کو پکاریں یا اس پہ بھروسہ کر لیں یا امید لگا لیں، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ تو جھوٹا، مطلب یہ تو کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دیکھیں استجب لکم من لا یستجیب لہ، باقی تو چیزیں ہمیں رسپانس نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، بظاہر اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھ دی ہے، لیکن وہ رسپانس تو نہیں دیتی، کوئی بھی چیز رسپانس نہیں دیتی آپ کو۔ جو بھی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں، یہ الفاظ میں اللہ کے مقابلے میں اگر آپ کس کو پکاریں تو کوئی اور پکار نہ سننے والا ہے نہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت تک جواب نہیں دے، مطلب اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اب 4-5 کلو سونے کے زیورات ہیں یا ٹکیاں ہیں، تو آپ پکارتے رہیں قیامت تک اسے تو نہیں دیں گے۔ ہیرا ہے، 5 لاکھ ڈالر کا ہیرا ہے یا جو بھی ہے XYZ، آپ یعنی آپ کس سے توقع، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کس سے توقعات وابستہ کر لی ہیں؟ ان چیزوں کا خالق تو میں ہوں، جن چیزوں سے تم نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، ایک مکھی کو پیدا کیا ہے، کچھ پیدا کر سکتے ہیں، وہ طاقت۔ اب سونا مطلب 10 من سونا ہو تو کیا وہ ایک مکھی کا پر بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی ہو۔ تو ہم نے دیکھیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ،
وہ تو ان کے سامنے ہے. تو یہ دیکھیں یہ غلط فہمیاں ہیں. وہ شعر میں کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بت تو بت ہے. ماں سے باللہ اگر کسی سے بھی آپ نے توقع لگا لی، امید لگا لی، تو وہ بت ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تو ہم جانتے ہیں بوجھتے ہیں کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہاں تو لوگوں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے. ہم اپنے نفس کو پکار رہے ہیں. میں، آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے. اس قدر حاوی ہے کہ آپ اپنی میں کے سامنے کسی کی بات نہیں سن رہے، نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی. یہ بات بھی آپ سوچیں نا. اور چلیں یہاں تک میں مضمون کرتا ہوں، پھر آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.